اما بعد، اس سے پہلے کے دروس میں روزے کے احکام و مسائل کے تعلق سے آپ کے سامنے مختلف احکام کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں یا روزے میں کن کن لوگوں کو رخصتی حاصل ہے۔ ہمارا دین آسان ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر جہاں روزوں کے مسائل کا ذکر کیا ہے، وہاں اس بات کا بھی ذکر کیا کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، کوئی تنگی نہیں چاہتا ہے۔ تو اس سلسلے میں پہلی بات یہ کہ بیماری کی وجہ سے بیمار کو روزے میں رخصتی حاصل ہوتی ہے، لیکن اس کی بھی تفصیل ہے۔ تفصیل یہ کہ کس کو رخصتی حاصل ہے کہ نہیں ہے، اس کے اعتبار سے 3 قسم کے بیمار شخص ہو سکتے ہیں۔ پہلی قسم کی بیماری وہ ہے جو ہلکی پھلکی بیماری ہے، بیماری کی وجہ سے نہ روزہ رکھنے میں مشقت اور نہ بیماری کی وجہ سے اس بیمار کو روزہ رکھنے کی وجہ سے کوئی ضرر پہنچ سکتا ہے، نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو پھر ایسی صورت میں ایسے بیمار کے لیے کوئی رخصتی نہیں ہے، اس کو روزہ رکھنا ہے۔ ہلکی بلکی جیسے نزلہ زکام وغیرہ ہو تو کوئی سوچے کہ نزلہ زکام ہو، چلو میں تو بیمار ہو گیا اب میں روزہ نہیں رکھوں گا، تو ایسا نہیں چلے گا۔ یہ ہلکی پھلکی بیماری ہے، اس میں آپ کو رخصتی نہیں ہے۔ دوسری قسم کی بیماری وہ ہوتی ہے کہ آپ کو روزہ رکھنے میں مشقت ہوتی ہے، لیکن روزہ رکھنے کی وجہ سے آپ کی صحت پر کوئی ضرر یا کوئی نقصان نہیں پہنچتا ہے۔ بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ روزہ رکھیں گے تو بڑی مشکل ہو سکتا ہے کہ آپ کو مشقت ہو، لیکن روزہ رکھنے کی وجہ سے آپ کو کوئی تکلیف یا اس کی وجہ سے آپ کی بیماری میں اضافہ ہو جائے، آپ کی جان کو خطرہ ہو جائے، تو ایسی حالت نہ ہو، تو پھر ایسی صورت میں بھی روزہ رکھنا ہے، آپ کو رخصتی نہیں ہے۔ تیسری حالت یہ ہے کہ آپ کو روزہ رکھنے میں مشقت ہوتی ہو، اسی طرح سے روزہ رکھنے کی وجہ سے آپ کی بیماری میں اضافہ ہو سکتی ہے اور آپ کے جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، یا پھر کسی قسم کا کوئی ضرر اور نقصان پہنچے آپ کی جان کو، آپ کے جسم کو، تو پھر ایسی صورت میں آپ کے لیے رخصتی ہے کہ آپ ان ایام میں روزہ نہ رکھ کر کے دیگر ایام میں روزہ رکھیں۔ تو اس اعتبار سے بیمار کی 3 قسمیں ہوئی، لیکن دیگر ایام میں روزہ قضا کریں کہ فدیہ دیں، اس کے حوالے سے بھی بیمار کی 2 قسم ہیں۔ پہلی قسم یہ کہ ایک شخص کو ایسی بیماری لاحق ہے جس کے تعلق سے ڈاکٹروں کے مشورے یا خود کے تجربات سے اسے اس بات کی امید ہے کہ اس کی یہ بیماری ٹھیک ہو جائے گی، مثلا 1 مہینے یا 6 مہینے یا سال بھر، کبھی کبھی 2 سال 3 سال بھی وہ بیمار رہتا ہے، یعنی ایسی بیماری کہ واقعی معنوں میں دیگر ایام میں وہ قضا کر سکے۔ تو ایک حالت تو یہ ہوتی ہے کہ اس کو بیماری سے شفا یابی کی امید ہوتی ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ رمضان میں روزے تو نہیں رکھیں گے، لیکن رمضان کے بعد جتنے روزے چھوٹ گئے اتنے روزوں کی وہ قضا کرے گا۔ تو ایک حالت یہ ہے، اور دوسری حالت یا دوسری قسم یہ ہے کہ ایک شخص کو ایسی بیماری لاحق ہے
کہ جو بیماری دائمی ہے، ہمیشہ ہے، جیسا آج کل بہت ساری بیماری اب دائمی ہو گئی ہے کہ انسان کو آخری وقت تک وہ بیماری جھیلنی ہی ہے، اس سے شفا کی امید ہی نہیں رہتی ہے انسان کو۔ ڈاکٹروں کے مشورے سے یا خود کے تجربات سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ اس کے اندر جو بیماری ہے یہ دائمی بیماری ہے، تو پھر ایسے بیمار کے لیے ایک تو یہ ہے کہ قضا نہیں کرنا ہے، کیونکہ وہ تو روزہ رکھ نہیں سکتا ہے، وہ تو دائمی بیمار ہے، تو پھر اس کے لیے فدیہ ہے، ایک مسکین کو ایک روزے کے بدلے میں کھانا کھلانا ہے۔ تو یہ بیماروں کے حوالے سے اس کے تعلق سے احکام ہیں۔ اس کے اندر یعنی بیماری کے اندر دودھ پلانے والی عورت، اسی طرح سے حامل عورت کو بھی شامل کیا گیا ہے کہ حامل عورت کو حمل سے ہے، پیٹ میں بچہ ہے، اس کی وجہ سے روزہ رکھنے میں اس کو مشقت ہوتی ہے، یا پھر اس کو ضرر اور نقصان پہنچ سکتا ہے، یا اس کے بچے کو ضرر اور نقصان پہنچ سکتا ہے، تو پھر ایسی عورت بھی بعد میں قضا کر لے، اگر وہ روزہ نہ رکھنا چاہے تو نہیں رکھے گی۔ لیکن اگر بسا اوقات بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو کوئی مشقت یا کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور ڈاکٹروں کے مشورے سے یہ بھی پتہ چلا کہ بچے کو بھی کوئی نقصان نہیں ہے، تو پھر وہ روزہ رکھے گی۔ ایسے ہی معاملہ دودھ پلانے والی ماں کا ہے کہ اگر روزہ رکھنے سے اس کی صحت ڈاؤن ہو سکتی ہے یا پھر بچے کے لیے تکلیف کا باعث ہو سکتی ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ روزہ نہیں رکھے گی۔ دیگر ایام میں جتنے دن کی روزہ چھوٹ گئے ہوں گے اتنے دن کی قضا کرنی ہے۔ تو یہ ایک تو حاملہ عورت، اسی طرح سے دوسرے دودھ پلانے عورت اس کے اندر شامل ہیں۔ ایسے ہی عورتوں کے معاملے میں حیض والی عورت کا بھی مسئلہ آتا ہے اور نفاس والی عورت کا بھی مسئلہ آتا ہے۔ تو اس سلسلے میں تو حدیث کے اندر صراحت کے ساتھ ہے کہ جب ہم حیض کی حالت میں ہوتی تھیں، امہات المؤمنین کی حدیثیں ہیں کہ حیض کی حالت میں ہوتی تھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز اور روزے سے روک دیتے تھے۔ البتہ نماز کا اعادہ یا قضا کرنے کے لیے نہیں کہتے تھے، لیکن روزے کی قضا کرنے کے لیے کہتے تھے۔ تو اگر کوئی حیض والی عورت ہے یا پھر نفاس والی عورت ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ رمضان کے روزے نہیں رکھ سکتی ہے، البتہ رمضان کے بعد وہ جتنے روزے چھوٹ گئے ہوں اتنے دن کی وہ قضا کرے گی۔ ایک اور مسئلہ اس کے اندر ہے بوڑھے شخص کا۔ ایک شخص بہت زیادہ بوڑھا ہو گیا ہے، اتنا بوڑھا ہو گیا ہے کہ وہ اب روزہ رکھ ہی نہیں سکتا ہے، تو پھر وہ کیا کرے؟ یعنی بوڑھا ہو گیا، آگے تو مزید بوڑھا ہوتا ہی جائے گا، تو وہ روزہ ہی نہیں رکھ سکتا ہے، بالکل اس کی صحت دن بدن ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے۔ تو پھر ایسے بوڑھوں کے لیے بھی رخصتی ہے کہ وہ ایک مسکین کے ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے، بوڑھے شخص کے لیے جو بہت زیادہ بوڑھے ہو گئے ہوں۔ بیمار کے حوالے سے ایک اور مسئلہ رہ گیا ہے، وہ یہ کہ بہت سارے بیمار ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو یہ امید ہوتی ہے کہ بعد میں قضا کر لے، یعنی شفا یابی کی امید ہوتی ہے، لیکن بیماری چل رہی ہے اور رمضان بھی گزر گیا اور اس نے یہ پورا ارادہ کیا ہوا کہ جیسے اس بیماری سے مجھے شفا مل جائے گی میں روزے کی قضا کر لوں گا، لیکن وہ شفا یابی ملتی نہیں ہے، اس سے پہلے اس کی وفات ہو جاتی ہے، تو پھر ایسے شخص پر کوئی قضا نہیں ہے اور نہ ہی کوئی فدیہ ہے، کیونکہ اس نے تو یہ ارادہ کیا ہوا ہے کہ بعد میں مجھے قضا کرنی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے چونکہ اس کو رخصت دے رکھی ہے، تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے رخصت تھی کہ تم روزہ نہیں رکھ سکتے ہو، پھر اس کی وفات ہو جاتی ہے تو رخصت بھی ختم ہو گئی، تو پھر اس پر کوئی اللہ رب العالمین کی طرف سے پابندی عائد ہی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اس حالت تک وہ پہنچا ہی نہیں ہے، اس سے پہلے ہی موت ہو گئی ہے۔ تو ایک حالت یہ ہو سکتی ہے۔ دوسری حالت یہ ہو سکتی ہے اس کے اندر کہ ایک شخص جس کو ایسی بیماری لاحق ہے کہ شفا یابی کی امید ہے اور رمضان کے بعد میں وہ شفا بھی پا گیا تھا،
اور اس کے بعد اس کو ایسا بھی موقع ملا کہ وہ روزے کی قضا کر لے، لیکن روزے کی قضا اس نے نہیں کی کہ چلو بعد میں کر لوں گا کبھی، لیکن بعد میں کر لوں گا کبھی، اس سے پہلے ہی اس کی وفات ہو جاتی ہے۔ یعنی قضا کرنے کا وقت ملا اس کو، لیکن اس کے باوجود اس نے قضا نہیں کیا، پھر قضا کرنے سے پہلے ہی اس کی وفات ہو جاتی ہے، تو پھر ایسے شخص کی طرف سے روزے کے اندر فدیہ دینا ہے۔ جتنے دن کے روزے چھوٹے ہوں گے، ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ البتہ اس کے اندر ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ اگر کسی شخص پر روزہ ہے اور اس کی وفات ہو جاتی ہے تو اس کی طرف سے اس کے رشتہ دار جو ورثہ ہیں وہ روزہ رکھیں گے۔ تو اس کے اندر یہ ہے کہ یا تو فدیہ دے دیا جائے اس شخص کی طرف سے، یا پھر اس کے کوئی رشتہ دار اس کی طرف سے روزے کی قضا کر دے، تو بھی یہ چیز بھرپائی ہو جائے گی اس کی طرف سے۔ تو یہ مختصر مسائل تھے، روزے کی رخصتی کس کو ہے کہ نہیں ہے، اس حوالے سے اللہ رب العالمین سے دعا کی جاتی ہے۔ یہ دو مسئلہ اور ہیں جو لوگوں کے سوال کے طور پر آیا، بہت زیادہ اہم ہے۔ ایک تو یہ جو ویڈیو یوٹیوب میں جاتا ہے تو وہاں پر کسی نے سوال کیا مسواک کرنے کے حوالے سے، اس سے پہلے کہ مسواک کرنا جائز ہے، تو سوال یہ کیا گیا ہے کہ مسواک کا ذائقہ کبھی کبھار اندر چلا جاتا ہے، یعنی حلق کے اندر، تو اس سلسلے میں کیا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں ٹوٹ جاتا ہے؟ تو دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کیا، تو ہمیں مسواک کرنا ہے، یعنی رخصتی ہے۔ پھر اس کے اندر یہ تفریق نہیں ہے کہ مسواک کا ذائقہ پہنچے کہ نہ پہنچے۔ ظاہر سی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کیا، اس کے اندر ایک خاص ذائقہ رہتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی مسواک کیا، تو آپ مسواک کریں، تو اگر کوئی ذائقہ حلق تک پہنچ جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ، یعنی آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا، جو بھی یہ بھی سوال تھا، وہ یہ کہ اگر کوئی روزے کی حالت میں جمع کر لے، بیوی سے ہم بستری کر لے، تو کہا گیا کفارہ ہے۔ کفارہ کیا ہے کہ غلام آزاد کرے یا پے در پہ لگاتار 60 دن کا روزہ رکھے، یا پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ تو سوال یہ تھا کہ یہ کفارہ مرد اور عورت دونوں ادا کریں گے کہ صرف دونوں میں سے ایک کو ادا کرنا رہے گا؟ تو یہ کفارہ صرف مرد کو ادا کرنا رہے گا، عورت کو نہیں۔ اگرچہ کہ عورت بھی راضی تھی، کبھی کبھار یہ ہو سکتا ہے کہ عورت راضی نہیں تھی، اور کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عورت بھی راضی تھی۔ تو اگرچہ کہ عورت راضی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے، مرد پر کفارہ ہے۔ یعنی اگر کوئی 60 مسکین کو کھانا کھلانا چاہے تو پھر وہ مرد 60 مسکین کو کھانا کھلائے گا، یہ نہیں کہ مرد 60 مسکین کو کھانا کھلائے، عورت بھی 60 مسکین کو کھانا کھلائے، تو ایسا نہیں ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں وہ صحابی کہ میں نے جمع کر لیا ہے بیوی سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 آپشن کی بات کہی، تو کہا کہ 60 مسکین کو کھانا کھلا دو، تو پھر اس شخص کے پاس 60 مسکین کو کھلانے کے لیے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، تو اس کے بعد پھر ایک صدقہ آتا ہے، اس شخص سے کہتا ہے کہ یہ صدقہ تم غریبوں میں تقسیم کر دو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مرد سے کہا کہ تم 60 مسکین کو کھانا کھلاؤ، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی اچھی طرح سے معلوم تھا کہ جمع کیا مطلب بیوی کے ساتھ جمع کیا، تو اس کے بعد پھر بیوی کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم صادر نہیں کیا کہ تم 60 مسکین کو کھانا کھلاؤ، تمہاری بیوی بھی 60 مسکین کو کھانا کھلائے۔ تو ایسا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا ہے، بلکہ صرف مرد کو ہی کہا کہ تم 60 مسکین کو کھانا کھلا دو۔ تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ عورت پر کچھ نہیں ہے، بلکہ مرد کو ہی یہ کفارہ ادا کرنا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اللہ تعالی ہمیں سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔